اسی طرح کا ایک شارٹ کٹ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکلے اور پھر نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھ کے نوافل پڑھ کے کافی دیر بعد جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا وہ مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو، یعنی کم از کم 3 گھنٹے تو ہو گئے تھے ان کو بیٹھے ہوئے، اور میں نے گھر آنے کے بعد 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ تو کامن ہے نا، عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی، ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، وہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ ذکر ڈالا ہوا ہے، تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تمہیں ملا ہے۔ اب اس کی قدر جو مجھے ہے نا وہ شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو ہو۔ میرے لیے تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے مسجد میں اشراق تک بیٹھنا آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہے، حالانکہ یہ سنت بھی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو فجر سے لے کر سورج بلند ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہتے، اور اس دوران صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے زمانے جاہلیت کے واقعات سنایا کرتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ مجلس کرتے تھے نبی علیہ السلام، یہ مجلس کا ورڈ اس میں موجود ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے مجالس کا نام رکھا۔ اور پھر ہم زمانے جاہلیت کے جب واقعات سناتے ہیں اور اس میں ہم اپنی ان حرکتوں کا ذکر کرتے تو خود اپنے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ یار ہم کس قسم کے تھے، کبھی کہیں نذرانہ چڑھا رہے ہیں بتوں کے اوپر جا کے، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت، یعنی وہی ریپلیکا یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ مسکراتے تھے، جب ہم آپس میں مسکراتے تھے نا کہ یار ہم کتنے جاہل لوگ تھے، تو نبی علیہ السلام بھی محظوظ ہوتے تھے اس مجلس میں بیٹھ کے۔ تو یہ فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ایکویلنٹ ایک شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 کلمات پڑھ لو 3 دفعہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، تو تمہیں اس سے بڑھ کر ثواب مل جائے گا۔